صلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے جسمانی امراض میں سے سینے کے امراض کے متعلق، یعنی سینے کے اندر جو بھی تکلیف ہو، کسی قسم کا انفیکشن ہو، کسی قسم کا درد ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے چند مرتبہ دم کرنے سے یا چند مرتبہ کے عمل کرنے سے اللہ رب العزت اس انسان کو کامل اور مکمل طور پر شفا عطا فرمائیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے جس سورہ مبارکہ کو محبوب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمایا، یہ اس سورہ کا عمل ہے کہ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کے چند آیات ہیں جن کے عمل سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سینے کے اندر کسی قسم کا، یعنی کسی قسم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل بھی سینے کے اندر ہے۔ جب آپ کے دل کا مسئلہ ہو، یعنی سب سے بڑا مرض جس کو مضر کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی مضر مرض ہے، بہت ہی خطرناک مرض ہے دل کا مسئلہ، تو دل کے مسئلے کے اندر اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، پھر کئی مرتبہ آپریشن کرواتے ہیں، کامیاب ہوتا ہے، بائی پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسٹڈ وغیرہ ڈلواتے ہیں، یعنی کسی قسم کا مرض ہو کہ وہ دل کی شریانیں بند ہوں یا دل کے اندر یہاں تک کہ اگر سوراخ بھی ہو، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ کسی قسم کا مرض ہو سینے کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے سینے کے تمام امراض سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، بس اس میں کرنا آپ نے طریقے کے مطابق ہے، یعنی جو آپ کو طریقہ بتایا جائے آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو کس طرح شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہے سورہ نشرح، یعنی علم نشرح لک صدرک۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں بھی تکلیف ہو، مثال کے طور پہ آپ کے دل میں تکلیف ہے، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، یعنی جو سب سے بڑا مرض ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو اگر انفیکشن ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے، وہ نالی جو ہے وہ درمیان سے جا رہی ہے، آپ نے درمیان پہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ دل کا ہے تو آپ نے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، یا پورے سینے پہ درد ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے پورے سینے پہ رکھیں جتنا آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، داہنا ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے سورہ نشرح جو ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک آخر تک آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پر، جو ہاتھ آپ نے سینے پہ رکھا ہے، اس ہاتھ پر دم کرنے کے بعد جہاں تکلیف ہو، سینے میں ہو یعنی یعنی دل میں ہو، یعنی آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس ہاتھ پر دم کرنا ہے۔ دم کا طریقہ جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے وہی ہے کہ انسان پھونک اس انداز سے مارے کہ تھوک کے ذرات بھی گرے، اصل دم کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے آپ نے پھونک مارنی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر تھوک کے چند ذرات گر جائیں، تو آپ نے اپنے سینے پہ رکھ لینا ہے۔ اگر آپ خود دم کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے جسم کے اوپر رکھیں، یعنی کپڑوں کے اندر سینے پہ ہاتھ رکھیں جہاں بھی تکلیف ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ابتدائی آیات، یعنی پہلے 7 مرتبہ پڑھا، سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، اب آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنی ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ جیسے ہی آپ ایسے کریں گے تو اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف جھٹکنا ہے، یعنی آرام سے نہیں پھیرنا، یعنی جھٹکا دینا ہے، ہاتھ کو نیچے کی طرف جھٹک دیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پھر آپ جب وزرک کہیں گے پھر جھٹک دیں۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے جو آپ نے پڑھنا ہے، ہر بار جھٹکنا ہے اور ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، صرف یہ 2 آیات۔ آپ اس کے بعد جب 7 مرتبہ پورا ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر اسی طرح دم کرنا ہے کہ تھوک کے ذرات آپ کے ہاتھ پہ گرے، پھر آپ نے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ابتدائی 2 آیات بسم اللہ کے ساتھ اسی طرح کریں گے۔ یہ عمل آپ نے دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی ایک وقت کا جو دم ہوگا وہ 3 مرتبہ کا ہوگا، یعنی 3 7 کی تعداد میں ہے، 3 مرتبہ آپ نے
اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے جھٹکنا بھی ہے، اور ہر بار شروع میں جب دم کریں گے سورہ علم نشرہ پوری پڑھنا ضروری ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ دم کریں، اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، اور پھر ہر وزرک پہ آپ اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف جھٹک دیں۔ تو آپ نے دن میں جب یہ عمل 3 مرتبہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز، دعویٰ نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ العزیز ہر صورت کے اندر آپ کا یہ مرض 7 مرتبہ، یعنی 7 مرتبہ پڑا ہے 7 دنوں کے اندر، جس قسم کا مرض ہو، یعنی انفیکشن کا مرض ہو، دل کا مسئلہ ہو، کوئی سوراخ ہو، کوئی شریان کا مسئلہ بن چکا ہو، یا کوئی وہ وال بند ہو چکا ہو، یا وال لیک ہو چکا ہو، یعنی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، تو کوئی بھی کسی قسم کا مرض سینے کے اندر ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کے 7 دن کے عمل سے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو مزید ضرورت پڑے، یعنی بعض مرتبہ ضرورت صرف یاد رکھے اس وقت پڑے گی جب آپ کے تقوی میں، آپ کے یقین میں کمی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں شک کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کا یقین اپنے اندر بٹھانا ضروری ہے۔ آپ کامل یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہر صورت میں مجھے شفا عطا فرمائیں گے۔ جب آپ کا یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو 7 دن سے اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے بھی تو پھر آپ 7 دن، یعنی کچھ دن کا وقفہ کرنے کے بعد 7 دن پھر کر لیں، پھر ضرورت پڑے پھر 7 دن کر لیں۔ 3 مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم کا مرض ہوگا، اگر ضرورت محسوس ہو تو 3 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 3 مرتبہ 7 دن کے حساب سے، ورنہ انشاءاللہ العزیز پہلے 7 دنوں میں اللہ رب العزت اس مریض کو، آپ کو، ہر انسان کو جو بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ رب العزت کامل اور مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔